अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मोइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपको पता है इनकी नॉलेज होती है, क्योंकि ज़ंजानी आपको पता है एक जदी पुश्ती से ये नाम जो है आपने सुना भी होगा, इनकी जंतरी भी आती है और ये बड़ा ज़बरदस्त लेके सर जो है इन चीज़ों को चल रहे हैं। और आपके ज़ोडिक के हवाले से आज आपको बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग मिलने वाली है। 5 फरवरी से पहले पहले एक दौलत राज योग लगने जा रहा है और इसमें माला माल होने के बेइंतहा आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि शब बरात भी 3 फ़ेब को आ रही है और 4 भी, उसमें 4 का दिन होगा, 3 की रात होगी पाकिस्तान के हवाले से। और इस पर जो है सर से मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा एंड पे कोई पढ़ाई या शब बरात के हवाले से भी कुछ बताएं। लेकिन 5 फरवरी से पहले जो योग लगने जा रहा है, इसमें किन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो इसमें मिल रहे हैं और आप लोगों ने कौन कौन से डिसीजंस हैं जो लेने हैं और जो नहीं लेने, इस पर सारी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है फलक, आप ठीक हैं? खैरियत ज़बरदस्त से? सर। सर बताइएगा, ये 5 फ़ेब से पहले के मामलात लोगों के ज़ोडिक के ऊपर क्या एनर्जी क्या नज़र आती है? देखिए फलक, इसमें अगर हम लोग देखें तो बीइंग अ मुस्लिम, नो डाउट हमारा ईमान व इत्तेकाद ये है कि 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक। एस्ट्रोलॉजी हो या कोई दीगर कोई और भी मख्फी नॉलेज हो, तो आप उसमें जो भी चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं वो अपने उसी नाक़िस इल्म से प्रेडिक्ट करते हैं हुँ, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको दिया है। फिर आपकी नीयत अच्छी हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की, मुखलिसी की हो, और आप उसको कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करके चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो हुँ, हुँ, उसमें अल्लाह ताला की करम नवाज़ी होती है कि वो आपकी नीयतों का या आपकी इज़्ज़त का भरम रख लेता है। हुँ, हुँ, अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो 5 से पहले, क्योंकि ये 5 से पहले का टाइम इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास 3 और 4 की जो शब है, हुँ, ये शब है रूहानी तौर के ऊपर एक मेराज की शब, मेरा शब बरात। शब बारात की, और वो है शब बारात की शब जो कि नसीब और मुकद्दरों के फैसला होने की शब है कि किसका अगला साल जो है वो दुनिया में है और किसका अगला साल जो है वो कब्र में है। खबर तो में। इस एतबार से हिसाब किताब के अलावा आपकी ज़िंदगी, आपके रिस्क, आपके मुकद्दर, आपकी किस्मतों के फैसले की रात है। प्रोग्राम के एंड के ऊपर मैं आपको कोई ऐसा एक रूहानी वजीफ़ा भी बताऊँगा जो कि एक मुजर्रब वजीफ़ा भी है, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क की कुशादगी की तरफ जा सकते हैं। हुँ, हुँ, या ऐसे तमाम तर अफ़राद जो कि अपने रिश्ते, शादी, मोहब्बत, औलाद, इज़्ज़त, नसीब, ससुराली लड़ाई झगड़े, विरासत, कानून, या हर लिहाज से वो मियाँ-बीवी की नाचाकी, हुँ, परेशानी हुँ, की वजह से अगर आप लोग किसी भी मसले से उलझ रहे हैं, आप उस नीयत से भी अगर पढ़ते हैं तो आपका वो मसला जो है वो इंशाअल्लाह रमज़ान का चाँद तुलू होने से पहले-पहले किसी अच्छी शक्ल में हल हो जाएगा। हुँ, ये चीज़ इस इंशाअल्लाह। एतबार से भी बहुत बबरकत है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो हर लिहाज से बहुत अच्छे ज़ोडिक साइन्स नज़र आते हैं, जो कि 5 फरवरी से पहले तक हैं, जिनकी ज़िंदगी में किस्मत के एतबार से, धन योग के एतबार से, पैसे के लिहाज से, क्योंकि जब धन योग की बात करते हैं, राजयोग की, इज़्ज़त की बात करते हैं, तो ये तमाम तर जो योग होते हैं, जो कि प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस ही को बेसिकली बोला जाता है योग, या आप इसको दोष भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली होते हैं आपकी इज़्ज़त में, रिस्क में, प्रॉस्पेरिटी के एतबार से। अब इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास जो मखसूस ज़ोडिक साइन्स हैं, जिनकी ज़िंदगी और मुकद्दर में ये योग लग रहे हैं, प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस बन रही हैं। इसमें पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़, एरीज़। जिसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त है, तरक्की है, मर्तबा है, बुलंदी है, बढ़ावा है। इनको ज़िंदगी में लोग मजबूर होंगे इनकी कदर करने। एरीज़ के। एरीज़ की मतलब लोग जो हैं, ना चाहते हुए भी किसी तौर के ऊपर इनके लिए इस्तकबाल में खड़े ज़रूर रहेंगे। अच्छा। तो ये चीज़ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में तो इनको मिल रही है, यानी बाय बर्थ ये एरीज़ हो। बाय बर्थ ज़ोडिक साइन के एतबार ज़ोडिक से साइन एरीज़। इनका एरीज़ इनका होगा। बिल्कुल। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में जहाँ पे इज़्ज़त है, ब्लेसिंग है, मर्तबा है, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में रूहानी स्पिरिचुअली तौर के ऊपर से भी इंशाअल्लाह चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। हुँ, हुँ, तो इस एतबार से ये जो योग इनकी ज़िंदगी में लग रहा है, ये इनको इज़्ज़त भी दिला रहा है, ठीक है। रूहानियत के एतबार से भी खूबसूरती लेके आ रहा है, और ऑब्वियसली पैसे के एतबार से तो इनके बहुत सारे मसले सुलझा देगा। हुँ, हुँ, ये चीज़ इंशाअल्लाह। एरीज़ वालों को इंशाअल्लाह मुतवक्का तौर पे मिलेगी। अब इसमें अगला जो ज़ोडिक साइन है, अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो ज़ोडिक साइन फिर आता है टॉरस। टॉरस। टॉरस वालों के नसीब के बदलने का टाइम है। हुँ, हुँ, इनका नसीब यावरी करता हुआ नज़र आएगा, और नसीब यावरी कर जाने से मुराद ये है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी जो भी चाहत होगी, वो चाहत अगर शरई तौर के ऊपर नेक और जायज़ है, तो वो हुँ, चाहत इनकी इंशाअल्लाह मुतवक्का तौर के ऊपर अधूरी नहीं रहेगी, वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। तो इस वो किसी एतबार भी से लिहाज से किसी भी लिहाज से, लेकिन शरई तौर पे सिर्फ़ जायज़ होनी चाहिए। जायज़ होनी चाहिए। अब कोई नाजायज़ ही आपकी चाहत है, तो हुँ, वो चाहत तो फिर आपकी पूरी नहीं होगी। सिर्फ़ आपकी जायज़ ही जो है, आपकी हाजत वो होगी पूरी। ठीक है। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो इसमें इनकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र नज़र आता है।
ان کی زندگی میں ڈوبے ہوئے پھنسے ہوئے پیسوں کا اچانک سے مل جانا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. آؤٹ آف دا نو ویئر کوئی شخص آ کے آپ کی زندگی میں آپ کو مسائل سے اٹھا کے آپ کو ایک ایسی جگہ کے اوپر بٹھا دے گا جہاں پہ آپ ذہنی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ پرسکون محسوس کریں گے. ٹورنس والے افراد جو ہیں وہ ان کی زندگی میں توکل کے بڑھاپے کا ٹائم ہے کہ اپنی زندگی میں دنیاوی طور کے اوپر بہت سارے مسئلوں سے باہر نکل آئیں گے. ان کو وہ مسئلے فیل ہونا بند ہو جائیں گے, وہ مسئلے محسوس ہونا یہ چھوڑ دیں گے, ان مسائل کو اپنے ذہن سے یہ بالکل نکال دیں گے اور یہ صرف اللہ کے ربط کے ساتھ اپنی چیزوں کو لنکڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اسی ربط کی بنیاد کے اوپر ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر آٹومیٹکلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر کرم نوازیاں کرنا شروع کرے گا. یہ چیز ٹورس والے افراد کی زندگی میں بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس یوگ لگنے کے علاوہ ان کے انعام کا پلانٹ بھی ان کے پیسے کے گھر میں موجود ہے. اچھا, انعام مطلب کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک دم اچانک سے کوئی پرائز دیکھیں اس بانڈ میں کچھ بھی؟ انعامات بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں انعامات آپ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم نوازی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ وہ انعام آپ کو پیسے کی شکل میں ہو. اولاد بھی ہو سکتی وہ ہے. انعام آپ کی اولاد ہو سکتی ہے, اولاد کی فرما برداری ہو سکتی ہے, آپ کی نیک سیرت بیوی ہو سکتی ہے, کوئی مخلص دوست ہو سکتا ہے, آپ کے کسی جگہ ڈوبے پھنسے پیسے ہو سکتے ہیں, آپ کو کسی بیماری سے شفا یابی ہو سکتی ہے. مطلب وہ ہر شخص کے لیے انعام کی ڈیفینیشن ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہوگی. ٹھیک ہے. کہ اس کو جس شخص کو جس انعام کی ضرورت ہے اللہ اس شخص کو اسی انعام سے ہی نوازے گا. تو اس اعتبار سے اس میں سیکنڈ زوڈک سائن ہے ٹورس. ٹھیک ہے. اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن یہاں پہ بنتا ہے وہ زوڈک سائن آئے گا انعامات اور کرم نوازی کو صحیح معنی میں انجوائے کرتا ہوا, اور وہ زوڈک سائن ہے لیبرا. لیبرا, ایریس, ٹورس اور پھر لیبرا. لیبرنز والے جو ہیں وہ اپنے ایک تو گھر میں عزت, خوبصورتی, برکت, ذاتی سواری کا حصول, ذاتی پراپرٹی کی خریداری, اور نہ صرف پراپرٹی کی خریداری بلکہ یہ عرصہ دراز سے جس بھی کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے, پراپرٹی کے, وراثت کے, لڑائی جھگڑوں کے, پنچایت کے, فیملی ایشوز کے, وہ ایشوز ان کے تمام تر انشاءاللہ سلجھ جائیں گے. ماہ شعبان کی برکتوں کے اعتبار سے شب برات کی خوبصورت رات کے صدقے میں ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سلجھنے کے علاوہ اس مہینے کی جو ابتدا ہوگی جو کہ مارچ کی 1 اور 2 تاریخ ہے, وہ ان کی زندگی میں عزت, مرتبے اور ان کے قدر کے بڑھاوے کے ساتھ ہوگی. لوگوں کی نظروں میں اپریسیشن ملنا شروع ہوگی, لوگ ان کو پذیرائی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے, لوگ ان کو سنجیدہ لینا شروع کر دیں گے, لوگ ان کی زندگی میں ان سے ایڈوائزز لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور متوقع طور کے اوپر ان کی زندگی میں بھی ان کے نصیب میں کشادگی اور خوشبختی ہے کیونکہ 3 تاریخ کو جہاں پہ رات کے ٹائم پہ شب برات ہے وہیں پہ ان کے زائچے میں ان کے نصیب کا حاکم ستارہ اپنا ہاؤس بھی چینج کر رہا ہے, اور ہاؤس چینج کرنے کے ساتھ ہی اس نے ان کے زائچے میں روحانیت کے پلانٹ کے ساتھ ٹرائن کی بہت خوبصورت نظر بنانی ہے. تو ایک یوگ لگ رہا ہے, اور یوگ کے بعد جو ٹرائن کی نظر بننا ہے وہ لیبرنز والوں کی زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر چیزوں کو بھی بہت انہینس کرے گی. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے تیسرا زوڈک سائن. ٹھیک ہے. چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو چوتھے زوڈک سائن میں تقریباً کوئی 3 ایک ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کے اوپر یہ رحمت برستی ہوئی نظر آئے گی, لیکن اس میں سب سے زیادہ خوبصورت یا پازیٹیو یا مثبت جو جیمسون نظر آتا ہے وہ جیمسون پھر بنے گا, اور وہ ہے کیپریکون. کیپریکونینز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایک تو طبیعت میں اعلیٰ ظرفی ہے, وسعت ہے, یہ اپنی ذات سے صرف لوگوں کو کسی نہ کسی طور پہ بلیسڈ کرنے کی سوچ رکھے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی کوئی بھی خواہش ہوگی, وہ خواہش کا اگر آپ متن سمجھیں گے تو وہ خواہش کا جو رزلٹ ہوگا یا وہ خواہش کی جو چاہت ہوگی اس میں فائدہ ان کا نہیں بلکہ دوسروں کا ہوگا. مطلب یہ کوئی بھی سوچ بھی رکھیں گے, کوئی دعا بھی کریں گے, کوئی عمل بھی کریں گے, کوئی کام بھی کر رہے ہوں گے تو وہ کام ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسروں کی بھلائی, اچھائی, بہتری یا لوگوں کی محبت میں ہوگا. ان کی زندگی میں یہ یوگ ان کے اندر صلاحیت و قابلیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں خانگی طور کے اوپر خوشحالی کے علاوہ ان کو فائنینشلی طور کے اوپر برکت کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ ان کی زندگی میں ان کا ذہن کا بھی رولنگ پلانٹ وہی ہے, اور ان کے پیسے کا بھی حاکم ستارہ وہی ہے, اور اس کی ان کے ذائچے میں نہ صرف عزت مرتبے کے ساتھ بہت اچھی نظر بننی ہے بلکہ ان کی زندگی میں انرجی, کانفیڈنس, اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا, اور کہیں نہ کہیں پہ یہ جرت اور دلیری دکھانا کہ اپنی زندگی میں ہر طرح کے مسائل کو ایک دفعہ یہ حل کرے. ٹھیک ہے. اپنی زندگی کو مسائل سے نہ صرف پاک کریں گے بلکہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ یہ اسپرچولی طور کے اوپر ایک ایسے سفر کی طرف راغب ہوں گے جو کہ فزیکل نہیں ہوگا لیکن انٹرنل ہوگا. یہ انٹرنلی طور کے اوپر ایک روحانی سفر کی طرف مائل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ چیز بھی ماہ شعبان کی برکتوں کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوگی. اب اس اعتبار سے ہم لوگ دیکھیں تو ان 4 زوڈک سائنس کے علاوہ ہمارے پاس
جو ماہ شبان کا ایک خوبصورت عمل آتا ہے، ہوں، ویسے تو اس میں بے شمار قرآنی اعمال ہیں، بے شمار قرآنی وظائف ہیں، دعائیں ہیں جو کہ اس رات کو کی جا سکتی ہیں، لیکن اس رات کو پانچویں کلمے کی جو پہلی آیت ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو پہلی آیت ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ 313 مرتبہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے نماز فجر سے پہلے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 طریق کی نماز فجر سے پہلے پہلے، اور 3 طریق کی نماز عشاء کے بعد، اس کے درمیان میں آپ نے جس بھی ٹائم کے اوپر آپ وظائف کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اس ٹائم کے اوپر آپ نے یہ ایک 313 دانے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا، اور یہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اگلے آنے والا جو بھی رمضان ہے، اگلا چاند جو کہ انشاءاللہ 18 کو ہوگا ہوں، کنجنکشن، اور 18 کی رات کو انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا، ٹھیک 19 ہے، کو جو ہے وہ یکم رمضان ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس لحاظ سے آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی سوچ ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، اس نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو بھی خواہش یا نیک ہوگی نیت، آپ نے رمضان کے چاند سے پہلے پہلے یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس کی قبولیت جو ہے وہ متوقع طور کے اوپر ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ زبردست سر، کیا بات ہے، بڑا زبردست شاہ جی نے بڑا اچھا نالج یہاں پہ دیا ہے، بلکہ 5 فروری سے پہلے پہلے جو بھی آپ لوگوں کے میٹرز ہیں وہ ریزالو ہوں گے، اور یہ ابھی نرجیو جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ ٹاپ زوڈک سائن کے اوپر ہوتی ہے، اب سب کا نہیں بتا سکتے، سب کو کچھ نہ کچھ سر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا اس میں۔ اوبویسلی سب کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہفتہ ہے یہ ویسے بھی جو 5 سے پہلے کے ایام ہے نا، یہ وہ اتنا زیادہ خراب یا پریشان کن نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی زوڈک سائن ہو۔ مطلب اس کے بعد آگے پھر گرہن کے اثرات جو آگے پڑیں پھر گے، گرہن کے اثرات پڑیں گے تو اس میں کچھ چیزیں کچھ زوڈک سائنس کے لیے احتیاط والی ہو سکتی احتیاط علی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کور کریں گے، اور نیکسٹ پروگرام میں آپ وہ دیکھیں گے، ہم گرہن کے پھر اس پہ ریڈنگ نکال کے پھر آپ کو وہ چیزیں ہیں جو ہیں انشاءاللہ۔ بتائیں گے۔ گرہن وہ 17 کو ہے نا؟ 17 کو ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ دوپہر کو 2:56 پہ شروع ہوگا، یہ 17 فیب، 17 فروری، ہاں، اور یہ تقریباً کوئی شام کو 7:30 بجے کے قریب ختم ہوگا۔ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ نے 17 فیب کو ہے یاد رکھنا ہے ٹائم، اور ویسے ہی ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی، اس پہ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔